أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آج کی تراویح کی نماز میں سورہ یونس تلاوت کی گئی اور اس کے بعد سورہ ہود، اس کی بھی بہت ساری آیتیں تلاوت کی گئی. اب انبیاء کے نام مسلسل آ رہے ہیں: یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم. ایسے مسلسل انبیاء کرام کے نام آتے ہیں. سورہ یونس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں اور سورہ ہود کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں زمین میں جتنے جاندار ہیں، چلنے والے رینگنے والے، اللہ کے ذمے ہے ان کو روزی پہنچانا. وہ کہاں رہتے ہیں، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، وہ سب بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے. چونٹی کو روزی دینا بھی اللہ کا کام ہے، ہاتھی کو روزی دینا بھی اللہ کا کام ہے. ان کے لیے وہ انتظام کر دیتا. اب یہ مر جائیں گے تو پھر کہاں دفن ہوں گے؟ وہ چاہے بکری ہو، چاہے بیل ہو، چاہے شیر ہو، کچھ بھی ہو، کہاں جائیں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، نہیں اٹھائے جائیں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کو اٹھایا جائے گا؟ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح جنات اور شیاطین کو اٹھایا جائے گا. باقی جانوروں کو نہیں اٹھایا جائے گا. بیل ہے، بکری ہے، یہ سب مر گئے نا، ان کو اٹھایا نہیں جائے گا. البتہ ایک حدیث کے اندر ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری دونوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. کہاں مرے کیا مرے اللہ کو معلوم، جی اٹھائے گا. اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہے تو جس کو سینگ نہیں تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا اس سے بدلہ لے. سبحان اللہ، کتنی عجیب و غریب بات ہے. ان سارے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں. قیامت آنے والی ہے، ایسے ایسے ہونے والا ہے، ایمان لانا ہے. ان کو کہتے ہیں غیب کی باتیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اسی طرح جتنے انبیاء گئے ہم نے تو دیکھا نہیں، قرآن نے کہا، نبی نے بتایا، تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ سارے انبیاء کرام آئے. کتنی عجیب و غریب بات ہے، دیکھیے. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو بولتے ہیں مچھلی کے پیغمبر، اس لیے اللہ نے ان کو کہا ذو النون، مچھلی والے. سبحان اللہ. یہ نینوا ایک بستی عراق کی طرف، وہاں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا. بہت زمانے تک سمجھائے، ایمان نہیں لائے ان کی قوم کے لوگ. اب کیا کرتے؟ انہوں نے بددعا کی، کہا کہ میں اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی میں جا کے دعوت و تبلیغ کروں گا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بستی چھوڑ کر نہیں جانا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینے کو جانا چاہتے تھے نا، کہ اللہ کی اجازت آئی نہیں. اللہ جب اجازت دے گا تو میں جاؤں گا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی اجازت آئی کیا؟ نہیں جی، اجازت آئے گی تو ہجرت کریں گے. ہر نبی کو ایسے ہی. لیکن ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اس محلے کے لوگ نہیں مانتے بات، دوسرے محلے چلے گئے. مدراس والے نہیں مانتے، بنگلور چلے گئے، کہیں بھی گئے، ہم کو کوئی پکڑ نہیں ہے. تو یونس علیہ السلام بد دعا کر کے نکل گئے. اب کیا کریں؟ کشتی جا رہی تھی، سمندر کے کنارے گئے، کہا یہ بستی چھوڑ کر چلے جانا. کشتی والے آئے جی، آ کے ان کو سوار کرا لیے. یونس علیہ السلام کو ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کشتی والے جانتے رہے ہوں گے ان کو، اشارہ کیا آ گئے، سوار ہو گئے. جب تھوڑی دور گئی کشتی سمندر میں ڈاواں ڈول ہونے لگی. اب وہ اس نے کہا جو کشتی چلانے والا ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایک آدمی گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے. اب یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں. کہا نہیں، آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، فلاں ہیں، وہ جانتا رہا ہوگا، آپ نہیں. نہیں میں ہی ہوں. اب کیا کرتے؟ کشتی میں رہیں گے سمجھے 20 25 30 آدمی کتنے بھی، خورا ڈالے، کس کا نام آتا اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دینا، سزا. ڈالے خورا، یونس علیہ السلام کا نام آیا. اب کیا کرتے؟ مجبور ہو کے اٹھا کے پھینک دیے سمندر میں. سبحان اللہ. پہلے جو حاجی لوگ جاتے تھے پانی کے جہاز سے، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو سنا ہم نے کفر وغیرہ اچھی طرح باندھ کے 7 8 دن لگتے تھے نا پہلے، سمندر میں ڈال دیتے، اس لیے کہ 7 8 دن تک لاش کو رکھنا مشکل ہے اس زمانے میں، سمندر میں ڈال دیتے. یونس علیہ السلام کو بھی سمندر میں ڈالے. اب وہاں مچھلی تیار تھی، جو ہی پھینکے نگل گئی اور منہ بند کر لی. ایمان لانا چاہیے ان ساری باتوں پر. اللہ کا انتظام کتنا ہے اور اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، ایمان لانا چاہیے نا. ایسے ہوا، ڈالے سمندر میں. اب وہ مچھلی پورے پانی میں سمندر میں چکر لگاتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس ان کو لے کے گھومتے رہتی ہے. کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے. دیکھو جی، مچھلی بھی اللہ کے حکم کو مانتی. اللہ نے کہا ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. پتھر جی وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے، مچھلی بھی تسبیح پڑھتی ہے، پرندے بھی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ بتاتے ہیں صبح صادق جب ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے یہاں بھی 5 2 کو صبح صادق ہوتی، ساری ختم، جتنے پرندے رہتے ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اگر چڑیا پالیں گھر میں تو سب جو ہے تسبیح کرنا شروع کر دیتے. اللہ کی قدرت ہے. کتنے دن تھے اللہ بہتر جانتا ہے. اب اللہ کا عذاب آیا، اندھیرا ہو گیا. سارے لوگ بولے، دیکھو یوسف یونس علیہ السلام بولے تھے نا کہ آئے گا عذاب، آ گیا اللہ کا عذاب. پوری بستی والے بہت روئے، اللہ سے معافی چاہے، تلاش کرے یونس علیہ السلام کو تو نہیں ہے یونس علیہ السلام، وہ تو سمندر میں تھے. اللہ کا عذاب آنے کے بعد کبھی واپس نہیں ہوتا. دنیا کے اندر صرف ایک نبی کی قوم ہے جن کا عذاب آ کر اللہ نے ان کو واپس بلا لیا.
اسی طرح جو آدمی کے آخری وقت میں مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا. جیسے فرعون نے ایمان لایا، ڈوبنے لگا تو کہا اب تمہارا ایمان کا اعتبار نہیں. آلانا، اب تم ایمان لاتے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمان تھے. تو بستی والے بہت روئے تو اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا. اب یونس علیہ السلام جانا نہ بستی کو. اب وہ مچھلی کو حکم ہوا ان کو لے جا کے سمندر کے کنارے میں ڈالو. سبحان اللہ. اب وہ تو سڑ گئے. اگر ڈالتے وہاں بالو میں سب مٹی گھس جاتی. فوراً اللہ نے حکم دیا کدو کے بڑے بڑے پتے ہوتے نا زمین میں، پورے زمین میں کدو کے پتے پھیل گئے. یونس علیہ السلام کو لے جا کے چھوڑ دیا وہاں. اب اس کے بعد کیا ہے، لوگوں نے لکھا ہے کوئی بکری آتی تھی دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کے دے کے جاتی تھی. یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے. بہرحال تندرست ہو گئے. اب قوم کی طرف آئے، معافی چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا. یونس ابن متیٰ ان کو کہتے ہیں. نبی جی، کوئی آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی یہ نہ کہے ارے یونس ابن متیٰ تو غلطی کرے، میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں. نہیں بولنا، نبی ہیں جی وہ. پہلے تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا مجھے بھی محمد یونس ابن متیٰ سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں. نہیں بولنا. بعد میں اللہ کے رسول کو جب اللہ نے بتایا آپ آخری نبی ہیں، سب سے پیارے بڑے نبی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم، دنیا کے جتنے انسان ہیں اللہ نے مجھے ان سب کا سردار بنایا ہے. ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، اللہ کی بات بتاتا ہوں. تو یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا، وہی یونس علیہ السلام ہے. اور دو واقعات بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ اور کئی واقعات ہیں سورہ ہود کے اندر. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے قریب کے زمانے تک دنیا میں بت پرستی نہیں تھی. گناہ کرتے تھے. جیسے ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا وہ تھا، لیکن شرک نہیں تھا. 10 صدیاں اس سے گزری، 1000 سال، شرک نہیں تھا. پھر اس کے بعد 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ان سب کا ذکر 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر ہے. بڑے نیک لوگ تھے، لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. ایک ایک کر کے انتقال ہو گئے. اب شیطان کو، ابلیس کو موقع ملا اب گمراہ کر سکتا میں. آ کے انسانی شکل میں بولا. اب وہاں جہاں بیٹھتے تھے وہ لوگ، جیسے مسجد ہے، نصیحت کرنے کی جگہ، وہاں بیٹھتے، روتے، یاد کرتے. کہا کہ عجیب آدمی ہو جی تم لوگ، اتنے بڑے لوگ مر گئے، کوئی نشانی بناؤ یہاں، کوئی چبوترا وبوترا بناؤ. کہا ٹھیک کہتے ہیں. اب ان کو کیا معلوم ابلیس ہے، کوئی چبوترا وغیرہ بنا دیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے. پھر بہت دنوں کے بعد آیا، تم تو ان نیک لوگوں کو دیکھے، تمہارے بچے وغیرہ آئیں گے تو ان کیسا معلوم کون تھے وہ. ان کا یہ اسٹیچو بناؤ، مجسمے بنا کے ان کے پاس بیٹھو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہ یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا. تو اس زمانے میں بھی گویا مجسمہ بنانے کا تھا ڈھنگ. بنا کے کچھ دیر بیٹھے، کچھ دن بیٹھے. اب ان کے جو بچے آئے تو بولے کیا کرنے کا واسطے بنائے ہوں گے یہ لوگ. نہیں، انہوں ہی اللہ ہی، یہ 5 کی پوجا شروع کرے. تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا.
ان کی ہدایت کے لیے۔ کتنے سال دعوت و تبلیغ کیے؟ 950 سال۔ اس زمانے میں عمر بھی بہت بڑی ہوتی تھی اور اونچے بھی بہت ہوتے۔ اگر نوح علیہ السلام سمجھو 40 سال میں نبی بنے، دعوت و تبلیغ کرے 950 سال، اور یہ 50 ملا لے تو 1000 سال۔ یہ 950 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے؟ فما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ کسی نے کہا 36، کسی نے کہا 40، اتنے ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر۔ اس زمانے میں کافر سے شادی کرنا جائز، اب تو حرام ہے، مسلمان کسی کافر سے، کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا کافر سے۔ تو نوح علیہ السلام اتنے سال تیاری کی جی، کچھ نہیں فائدہ ہوا۔ اللہ نے کہا نوح اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب تم کو کیا کرنا ہے؟ کشتی بناؤ، کشتی بنا کے تم کو سوار ہونا ہے اس میں۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ کتنا بڑا درخت رہا ہوگا، کشتی معمولی کیا، یہاں سے پتہ نہیں ڈوٹن رہ گئی، پرسوا کم تک رہ گئی، اتنی بڑی کشتی بنانا بنائی۔ کون ساتھ دی اللہ کو معلوم، جو ایمان لائے تھے 40-50 آدمی، وہ لوگ بھی مل کر بنائے کیا، اللہ کو معلوم۔ کہاں بنائے؟ خشکی میں بنائے۔ اس کے قوم کے لوگ آتے کہتے کیا مول صاحب یہ تمہاری کشتی زمین میں چلتی کیا؟ بڑا مذاق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام بھی کہتے تھے ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا تمہارے مذاق کا جواب مل جائے گا۔ بنا دیے جی کشتی۔ اللہ نے کہا جتنے چیزیں ہیں، جتنے جانور و انسان ہیں، سب کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ یہ 40-50 آدمی ایمان لائے، مرد عورتیں، ان کو سوار کرا لیے۔ اور جتنے جانور تھے، بکری بھی ہے، شیر بھی ہے، گدھا بھی ہے، سب ہے، نر ایک مادہ ایک، نر ایک مادہ ایک۔ اتنی بڑی کشتی جی، سبحان اللہ۔ ایمان لانا ہے، اللہ کی قدرت دیکھو اور انبیاء کرام کا صبر دیکھو، اور اللہ نے کیسے کیسے ان کی مدد کی، بنائی جی کشتی، سب سوار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ صاحب یہ کشتی چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا، آسمان بارش برسا، اور نیچے جو زمین تھی، تنور کا مطلب چولہا ہے، جہاں سے پانی ابل رہا تھا، وہ فوارے، اوپر سے پانی نیچے سے پانی۔ کتنا بڑا طوفان جی! اس وقت زمین اتنی نہیں تھی جیسے آج ہے، آبادی، زمین تو اس سے بڑی اتنی تھی، آبادی نہیں تھی، پورا پانی جی، سب ڈوب کے مرے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے سے، بیٹے تو بھی سوار ہو جانا۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں آتا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ نہیں جی، آج کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، اللہ جس کو بچانا چاہے وہی بچے گا۔ اب صاحب کشتی چلنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان پانی بند کر، اور جو زمین میں تھا، کہا زمین سارے پانی کو چوس لے۔ اب یہ کشتی جا کے ایک جگہ رکی، کہا اترو اللہ کا نام لے کے۔ چلتے وقت کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا،
اب کشتی چلنے کے لیے دعا کرو، اللہ تو ہی اس کو چلائے گا، تو ہی اس کو کہیں رکائے گا۔ اب وہ جب آ گیا وقت رکنے کا تو اہبط بسلام منا و برکات علیک وعلی ممن معک، اللہ کا نام لے کے تم بھی اور جو لوگ مسلمان ہیں اترو کشتی سے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت دے گا۔ سب جانور پورے آ گئے، اٹھ گئے، دنیا میں پوری آبادی پھر شروع ہوئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، سیکنڈ، دوسرے آدم بولتے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک پورے ان کے بچے، نوح علیہ السلام بھی ان کے بچے، لیکن اب جو آئے سب نوح علیہ السلام کے بچے۔ اتنا سب ہوا جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تجھے بھی تیرے گھر والوں کو بچائیں گے، ہو بچہ تو ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، اللہ میرا جو بیٹا ڈوب گیا نا وہ میرا گھر والا تھا، ڈوب گیا نا اللہ۔ کہا نو، وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، تیرا گھر والا نہیں تھا۔ فوراً ڈانٹ جی، اللہ اکبر، اتنی محنت کرے کیا کرے، اللہ کے یہاں کسی کی نہیں چلتی۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں قیامت کا دن ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے فلاں سے، سب جھوٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے پوچھا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ بری بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ کہا اللہ معاف کر دے اللہ، پھر ایسا سوال نہیں کروں گا۔ یہ ہوا جی۔ یہ غیب کے قصے ہیں، ان پر ایمان لانا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ کتنے قصے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، سب کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے بچتے نہیں۔ اگر دنیا میں اللہ نے اس کو عذاب نہیں دیا، قیامت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ ساری باتیں قرآن کے اندر اللہ کے رسول نے بتائی ہے، قرآن کے اندر بھی ہیں، یہ سارے واقعات اس میں ہیں۔ ایک اور پیغمبر بھی تھے، ان کو کہتے ہیں صالح علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی کئی جگہ ہے نا۔ والشمس وضحاها اس کے اندر بھی ہے، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، جب قوم کے لوگوں کو دعوت دی ہے تو قوم کے لوگ نہیں مانے، آخر میں بولے صالح یہ کام کرو، یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کے پتھر کے اندر سے اونٹنی نکل کر آنا اور اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ رہنا۔ دعا کیے، اللہ دیکھو ان کافروں پر رحم بھی کرتا۔ ہائے جی، اب یہ اونٹنی آ گئی بچے کے ساتھ، تو کہا صالح علیہ السلام نے خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مارنا نہیں، اس کو کچھ ستانا نہیں ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ اب ہوا ایسا کہ بستی کے اندر کوئی تالاب تھا جی، یہ اونٹنی اس کا بچہ پورا پانی پی لیتے، دوسرے دن اونٹنی پیتی نہیں، بستی والوں کو تالاب کا پانی ملتا۔ ایسا ہی گزرتا تھا جی، کوئی 9 آدمی گنہگار شریر کافی ٹائپ کے، کہہ رہے شراب میں پانی ملانا جی، کہاں ہے پانی؟ کہا رہے یہ نوح کی وجہ سے دیکھو ہمارے تالاب میں پانی نہیں، پورا پی لی وہ۔ کہا اچھا اونٹی کو مار دیں گے جی، اونٹی کا پاؤں کاٹ دیے، اور جو اس کا بچہ تھا دھاڑے مار کے چیخ کے جا کے گھس گیا۔ ہائے صالح علیہ السلام کون کیجیے؟ نہیں ہم لوگ نہیں کیے، جو کاٹے ہیں وہی بولے ہم لوگ معلوم نہیں۔ کہا اچھا اب 3 دن ہے جی، 3 دن میں تم پر عذاب آئے گا،
ایسی ہوا چلی، ایسی چیخیں آئی، سب دھڑ دھڑ گرنے لگے۔ پہلے دن تو چہرے لال ہو گئے، دوسرے دن کالے ہو گئے، تیسرے دن ختم ہو گئے۔ کیسے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، ان کی بستی والے کہتے تھے ارے جو لوگ تم پر ایمان لائے سب غریب ہیں، کم عقل ہیں۔ کہا ان کو بھگاؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ کہا نہیں جی، ان کو میں نہیں بھگاؤں گا، یہ اللہ پر ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عام طور پر پہلے دیندار جو ہوتے تھے نا، بہت سیدھے سادے رہتے تھے۔ اب دنیا کے اندر پیسہ اتنا ہو گیا کہ مولوی صاحب بھی، فلاں بھی، سب بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پہننا چاہیے، جائز ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اللہ حلال قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی تواضع، عاجزی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ غریب تھے، لیکن انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ کتنے تھے؟ 36 تھے، 40 تھے۔ کہا ان کو دیکھو ایسے لوگ آئے ہیں، ارادلنا بادی الرأی، ہمارے قوم کے ذلیل لوگ ہیں، عقل نہیں ان لوگوں کو۔ کہا نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے ہاں بہت معزز ہیں، بہت اونچے ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو دنیا کے اندر دیندار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی مذاق ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے بتائی۔ اب اس میں یہ ہے، کبھی آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں جی، نماز شروع کریں، کوئی بیل مارا، دروازہ مارا، کیا کرنا جی؟ تھوڑا آگے ہے، جا کے کھول سکتے ہے نا، نہیں دور ہے، کیا کرنا ہے؟ کبھی کھانستے ہیں ایسا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، آواز نہیں جاتی، بار بار بیل بجا رہے ہیں، تو جا کے کھول سکتے سیدھا اگر ہے تو، ورنہ تو انتظار کریں گے، وہ چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ اچھا اب جا کے کھول دیے تو سجدے سہو کرنا کیا؟ نہیں جی، سجدے سہو نہیں کرتے، ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے نماز توڑنے کا، کب نماز توڑیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ گرمی کے دنوں میں بہت باریک ڈریس پہن کے نماز پڑھتے، سب نظر آتا، سب نظر آتا۔ عورت کے لیے تو سر سے پیر تک نماز میں ڈریس رہنا، مردوں کے لیے بنین چڈی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا، بہت چھوٹا پینٹ پہنتے ہیں، کتنا جی پینٹ کا کپڑا؟ 1 میٹر 10 ملی میٹر ہوتا ہی، ویسے ٹکڑے ہی ملتے۔ اب وہ کیا ہوتا، کسی کے کمر ذرا اوپر رہتی، پھر بھی انہیں اتنا ہی سجتا، درزی سجدے میں جاتے ہیں تو پورا کھل جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، اس کا خیال کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، معلوم نہیں، کپڑا لیے جی، کپڑے کے اندر تصویریں ہیں، کبھی چڑیا کی تصویر ہے، کبھی مور کی تصویر ہے، مور کی تو بہت رہتی نا، ویسا کپڑا پہن کے نماز پڑھیں؟ کا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے جی، آپ کے کپڑے میں کچھ نشان تھا، اللہ کے رسول نماز ختم کرتے بولے نکالو، یہ اس کو لے جا کے دے دو۔ آپ کو ایک آدمی نے ہدیہ دیا تھا، اس سے بولو سادہ ہے تو اس کو لے لو، سادہ ہے تو دو، وہ کسی اور کافر وافر کو بیچے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے کہا،
اب یہ جو فوٹو ووٹو کا کچھ بھی رہتا ہے کپڑا، اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ تکیا بنا سکتے، قالین بچھا سکتے، اس کے اوپر تو چلتے نا۔ فوٹو کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، شیر کی ہو، باغ کی ہو، ہرن کی ہو، خرگوش کی ہو، پرندے کی ہو، ہاں ایسا کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے، کبھی کبھی کوئی آتے ہیں بدن میں بدبو رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی آدمی پیاز کھاتا ہے، لہسن کھاتا ہے، کچا لہسن، کچی پیاز، مسجد کے اندر نہیں آنا بولے۔ اب اسی طرح جو بھی چیز، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی اور پیتا ہے، نہیں آنا مسجد کے اندر، سب کو تکلیف ہوتی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے جسم میں بدبو رہتی، نہائے تو بھی جاتی نہیں، کچھ بھی نہیں، ویسا آدمی کیا کرے گا؟ گھر میں نماز پڑھ لے گا، آئے گا نہیں مسجد کو۔ لوگ کہتے ہیں جن کے پسینے میں بدبو رہتی ہے ان کے لیے خاص کرے بغل کے پاس اور کہیں پھٹکری ایک چیز ہوتی، پھٹکری اس کو بولتے ہیں، وہ رگڑ کر نہانے سے بدبو چلے جاتی، علاج کر سکتے جی۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب رکوع کو چلے گئے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، دوڑ کے آتے جی، جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کو جب بھی آؤ دوڑ کر نہیں آنا، جو مل گئی پڑھو، جو نہیں ملی تو قضا کر لو، ایک رکعت گئی، دو رکعت گئی، بعد میں دو رکعت پڑھ لو امام سلام پھرنے کے بعد، دوڑ کے نہیں آنا چاہیے، یہ بھی فرمایا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نماز میں بازو ایک آدمی کھڑے رہتا ہے ادھر ادھر، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، مسافہ، ان سے مسافہ۔ یہ مصر کے لوگ ایسا کرتے، ایجپٹ کے لوگ ایسا کرتے، بدعتی لوگ۔ فوراً کیا بولے گا؟ حرمن، مدراس میں پڑھے نہیں نماز، کیا بولے گا؟ حرمن، اللہ تعالیٰ تم کو مکے میں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ابھی نے کیا بولتا؟ جمیعاً، تجھے بھی مجھے بھی توفیق دے۔ بدعت ہے جی، ملنا تھا ایک آدمی سے مصافحہ کرنا، نماز شروع ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، ان سے مصافحہ کر سکتے، انہیں ادھر بھی کرتے ادھر بھی کرتے، یہ جائز نہیں ہے۔ پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے کیا؟ اب دنیا میں سب پینٹ ہی پہنتے ہیں، پہلے پینٹ پہن کے مسجد کو نہیں آتے تھے، 50-60 سال پہلے مسجد کو نہیں آتے تھے پینٹ پہن کے، لنگی ہی میں پہن کے آتے تھے مسلمان۔ اب تو سب زمانہ گیا، پاجامہ، نہیں تو یو پی والے سب پاجامہ اور ادھر والے سب لنگی۔ پینٹ جو ہے ٹائٹ نہیں رہنا، پڑھ سکتے، ٹائٹ نہیں رہنا۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں تو کبھی کھل جاتا ہے، جیسے میں بولا تھوڑی دیر پہلے، کبھی ایسا کہ صاحب ہو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس رہتے ہیں وہ بھی ذرا پیچھے سے نظر آتے، جائز نہیں جی۔ اسی طرح بعض لوگ باریک لنگی پہنتے اور اندر چڈی پہنتے، جاتے ہیں سجدے میں، پیچھے والے کو چڈی کے تک ٹھیک ہے، سب نظر آتا ان کا، نہیں کر، ایسے نہیں پہننا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت عورت پورا جسم کور کر کے نماز پڑھے گی، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتائی ہیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے آدمی آ کر سلام کرے مسجد میں داخل ہو کر، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بتایا ہوں کیا کرنا، ایسے اشارہ،
سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو وعلیکم السلام کہو. سلام کر سکتے جی، مسجد کے اندر آتے وقت نماز ہو رہی ہے سلام کر سکتے، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا، لیکن وعلیکم السلام نہیں بولنا. کوئی بھی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی ہیں، کون بھی ہیں، وعلیکم السلام نہیں بولنا، خالی اشارہ کرنا. اتنی باتیں نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. باقی جو 20 دن 19 دن ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے. شب قدر پانے کے بھی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الیکشن کا اعلان تو ہو گیا ہے، ہم کو چاہیے ابھی سے دعا کریں. اللہ جو بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں ان کو ذلیل کر، تاکہ ان کی حکومت باقی نہ رہے. نیک لوگوں کو حکومت دے اللہ، جو مسلمانوں کو نہیں ستاتے. خوب دعا کرتے رہنا جی. ہم کیا کر سکتے اس کے سوا؟ دعا کے سوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. فلسطین میں کیا کیا ظلم ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہم لوگ؟ دعا کر سکتے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہے نا. جا کے لڑ نہیں سکتے وہاں. تو ویسے ہی یہ جو حکومت ظالم حکومت ہے مرکز میں، سینٹرل میں، اس کے زوال کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اور اس کے برے انجام کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں جی. جب بھی یاد آئے دعا کریں، تاکہ آنے والے انتخابات میں وہ ختم ہو جائیں. دوسری پارٹی آئے گا تو مسلمانوں کو کچھ آرام ملے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. کل جمعے میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے مسائل بیان کریں گے، اس لیے آپ ضرور آ کے سننے کی کوشش کیجیے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.